بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلد وہابی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے اور کہلواتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بے وقوف بنا کے رکھا ہے کہ اہل الحدیث یہ ایک جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بعد میں بنے ہیں وہ تمام کے تمام فرقے ہیں، اور یہ خود فرقہ نہیں ہے، اور بعد میں جتنے فرقے بنے وہ گمراہ فرقے ہیں، جہنمی فرقے ہیں، ناری فرقے ہیں۔ اب حقیقت حال کیا ہے؟ خود ان کی زبانی نکل ہی جاتا ہے۔ ان کی عمر کتنی ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی، اور کب سے اہل الحدیث فرقہ وجود میں آیا؟ آئیے ایک ویڈیو سنتے ہیں۔ ایڈوکیٹ فیض صاحب ہیں جو اہل الحدیث نامی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کئی باتیں یہ کرتے ہیں جن کا تعلق نہ تو قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا کہ نماز میں جب آپ سجدے میں جائیں تو وہاں اپنی جس زبان میں چاہیں نماز کے اندر وہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اردو بولنے والے ہیں تو اردو میں دعا کریں، پشتو بولنے والے ہیں تو پشتو میں دعا کریں، سرائکی، پنجابی، سندھی، بلوچی، یعنی جس زبان میں آپ چاہیں، انگریزی میں، چائنیز میں، جاپانیز میں، یعنی جس زبان میں آپ چاہیں دعا کریں تو اس کی اجازت ہے۔ یہ ان کے قول ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو فی الوقت ان کی ایک میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ اہل الحدیث فرقہ جو ہے وہ کب سے ہے اور اس کا بانی کون ہے۔ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ جیسا کہ سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک جو ہے، اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، ثناء اللہ امرتسری۔ ٹھیک، اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، ثناء اللہ امرتسری۔ ٹھیک، اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، ثناء اللہ امرتسری۔ ٹھیک، اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، ثناء اللہ امرتسری۔ ٹھیک، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ یہ ایڈوکیٹ فیض صاحب جو ہیں اہل الحدیث فرقے کے ایک مبلغ ہیں، بڑے بیانات کرتے ہیں۔ ان میں انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے 1905 میں ثناء اللہ امرتسری نے اس کی بنیاد رکھی اہل الحدیث فرقے کی، جسے جماعت اہل حدیث ہی کہہ رہے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ اس کے بانی ہیں، اور یہ بہت بڑے امام ہیں۔ حالانکہ امام بولتے وقت یہ تھوڑا رک گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی امام کو مانتے ہیں، اور وہ امام الانبیاء ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتے۔ ان کے لوگوں نے بیانات دیے ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن ان کی زبان سے نکل آیا امام ثناء اللہ امرتسری، تو بہت بڑے امام، پھر امام تسلیم بھی کیا اس نے۔ حالانکہ اماموں کو منع کرتے کہ اماموں کی پیروی نہیں کرتے، حالانکہ ان کے خود جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں، جو بڑے ہیں ان کی فرقے کے، انہیں یہ اپنا امام کہتے ہیں۔ اب یہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں مانتے؟ تو اب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دوسری بات یہ کہ ان کی عمر بھی معلوم ہو گئی کہ 1905 میں بنیاد رکھی گئی، اور اس کا بانی جو تھا وہ ان کا ایک امام تھا جس کے بارے میں انہوں نے بیان بھی کیا اور نام بھی لیا۔ تو تقریباً 150 سال کے قریب کی ان کی عمر ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وہ جماعت ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام علیہم رضوان سے چلی آ رہی ہے، یا جو عقائد و نظریہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تھے
یہ وہ جماعت ہے ہی نہیں، بلکہ تو فرقہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جو جماعت چلی آ رہی ہے اس کی عمر بھی تقریباً 1450 سال اب تک ہونی چاہیے، لیکن ان کی عمر تو 125 150 سال کے قریب ہے، تو لہٰذا یہ جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ اس جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ایک فرقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 72 73 فرقوں والی حدیث بیان کی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں ایک حق پر ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، باقی تمام کے تمام 72 فرقے جو ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کی پوچھنے پر، عرض کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ وہ کون ہوں گے؟ ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے وہ نجات پانے والے ہوں گے، وہ ناجی ایک وہ جماعت ہوگی۔ فرمایا، حضور نے بتایا کہ وہ ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت ہوگی۔ اب اس جماعت سے جو لوگ ٹوٹیں گے وہ فرقے بن جائیں گے، تو لہٰذا یہ فرقہ ہے اور اپنے آپ کو جماعت قرار دیتے ہیں۔ ہاں البتہ ان عقائد کے کچھ لوگ گزرے ہیں، جیسے عبد الوہاب نجدی، اس کے بھی باطل عقائد و نظریات تھے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر کو بت قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں یہ شرک ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جو مسلمان جاتے، زیارت کے لیے جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین وغیرہ جاتے تھے، تو ان کو لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کرتا ہوا دیکھ کر اس نے یہ قرار دیا کہ یہ بت ہے اور یہاں شرک ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کو بت قرار دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کو شرک قرار دیا۔ عبد الوہاب نجدی، خیر، اور اسی نظریے کے اور بھی لوگ گزرے، جیسے ابن تیمیہ، ان کا بہت بڑا امام ہے، اسے مطلب اس سے بہت بڑا امام تصور کرتے ہیں۔ تو ایسی عقائد اور نظریات کا وہ قائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عرش پر جسم کے ساتھ موجود ہونے کا وہ قائل ہے ابن تیمیہ، اور اس چیز کا قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس طرح جسم رکھتا ہے، معاذ اللہ، جس طرح انسان جسم رکھتا ہے، جسے ہمارے انسانوں کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ وغیرہ ہوتے ہیں، اعضائے جسم ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ اس چیز کا قائل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہاتھ، پاؤں، کان، پنڈلی وغیرہ تمام چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح انسان کے ہیں۔ اسی طرح ابن قیم اور شوقانی وغیرہ ایسے عقائد کے نظریات کے گزرے ہیں جن کے قرآن و سنت سے الگ باطل عقائد و نظریات تھے، تو ایسوں کو یہ فالو کرتے ہیں اور انہیں اپنا امام بناتے ہیں اور ان کی ہسٹری بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں کہ جو صحابہ کے دور سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ہاں اگر منافقوں کی بات کی جائے تو جس طرح یہ منافق ہیں اس دور میں ہی منافقین ہوئے ہیں، تو ان کی جماعت سے چلتے آ رہے ہیں، تو یعنی ان کی جو جماعت ہے گمراہ، یا جو ان کی منافقوں کی جماعت ہے یا منافقین کا فرقہ ہے یا اس نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو یقیناً یہ چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن آل الحدیث نام کے فرقے کی جو بنیاد رکھی ہے، جو خود اس نے تسلیم کیا، تو 1905 میں ہندوستان کے اندر ثناء اللہ نے، امرت سری نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو پھر اس کا تبلیغ کا کام شروع کیا آل الحدیث فرقے کا۔ تو لہٰذا یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اہل الحدیث ایک فرقہ ہے موجودہ دور میں۔ ویسے کئی نام ان کے، سلفی بھی انہیں کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی یہ اپنے وہ کہلواتے ہیں، اور وہابی بھی انہی کا نام تھا، تو وہابی سے بدل کر انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے عرض کر کے اور درخواست دے کر اپنا نام اہل الحدیث کروایا۔ اس کی باقاعدہ آپ کو ہسٹری مل جائے گی، علماء نے بیان کی ہوئی ہے، باقاعدہ ثبوت وغیرہ بھی اس کے ہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے جھوٹے نام و نہاد اہل الحدیثوں سے ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے جو بد عقائد و نظریات ہیں
ان سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہوئے ہوں، جو سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.